حضرت حاذق الامت و حبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ہی سن 11 نبوی میں واقعہ معراج پیش آیا۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں نیم بیداری کی حالت میں لیٹا ہوا تھا، نہ پورے طور پر سو رہا تھا اور نہ پورے طور پر جاگ رہا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں سو رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے ہوں، پھر نماز پڑھنے کے لیے آپ بیت اللہ تشریف لائے ہوں۔ اگرچہ ابھی 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن رات کو سونے سے قبل ایک نماز پڑھی جاتی تھی، جس کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھ کر حتیم کعبہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حتیم کعبہ دراصل کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے، مگر کعبے کی تعمیر میں داخل نہیں ہے۔ تعمیر میں اس کو کعبے سے الگ رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے۔ مختصر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی دوران قحط پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ تعمیر کو جاری نہ رکھ سکے اور بیچ میں سے ہی اسے مختصر کر دیا اور کچھ حصہ چھوٹا ہوا رہ گیا۔ اسی حصے کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، جو در حقیقت بیت اللہ میں ہی داخل ہے، مگر تعمیر میں داخل نہ ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں، نیم بیداری کی حالت ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بیدار کیا اور چاہے زمزم کے پاس لے گئے اور میرے سینے کو چاک کر کے قلب کو نکالا، اور سونے کے ایک تشت تھا جس میں اس کو رکھ کر اس میں حکمت، معرفت اور ایمان بھرا، اور پھر دوبارہ قلب کو میرے سینے میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس طریقے پر دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں، لیکن پورے طور پر نہیں جاگ رہا ہوں، بلکہ نیم بیداری کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ باہر آپ کے لیے سواری تیار ہے۔ میں باہر گیا اور دیکھا کہ ایک سواری ہے جس کو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جنت کی سواری تھی، اس کا نام براق ہے، اور فرمایا کہ یہ گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ مجھے اس سواری کے اوپر سوار کرایا گیا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پڑتی ہے اس سے بھی آگے اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی انسان کی نظر اتنی تیزی سے کام نہیں کرتی کہ جتنی تیزی کے ساتھ اس کے قدم اٹھ رہے تھے۔ یہ بھی اس زمانے میں کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، کیونکہ آپ کی نگاہوں کی رفتار تو کچھ زیادہ تیز نہیں ہے، آپ کی آوازوں کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو ہوائی جہاز ایجاد ہو گئے ہیں، جس میں آج کل سفر کیا جا رہا ہے، وہ انسان کی آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور آج کل ایسے بھی جہاز نکل گئے ہیں کہ اس کی رفتار سورج کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ حالانکہ سورج کی رفتار آوازوں کی رفتار سے بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھ کر ایک شہر سے اس جہاز کے ذریعے چلے اور مغرب کی سمت آپ سفر کر رہے ہیں۔
جب آپ جانب مغرب اپنے منزل پر پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کر چلے تھے، اور اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہاں پہنچے تو ابھی عصر کا وقت بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ سورج کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے جتنی تیز رفتاری کے ساتھ آپ اس جہاز میں سفر کیے ہیں۔ اگر ظہر کی نماز پڑھ کر چلیں تو اگلی جگہ جا کر معلوم ہوگا کہ ابھی زوال بھی نہیں ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اتنی تیز رفتار سواری ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے ایک ایسی سواری عطا فرمائی کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے اس سے آگے اس کے قدم بڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سفر کے عجائبات دکھلائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عالم برزخ کے تمام احوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے ساتھ ہیں۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے جو مجھے اشارہ کر کے بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ بڑھیا کون تھی اور آپ نے مجھے اس کی طرف دھیان دینے سے کیوں منع فرمایا تھا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بڑھیا عورت کی شکل میں آپ کو دکھائی دی ہے یہ حقیقت میں دنیا ہے، اور اس کے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں، اور دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل میں دکھلائے جانے سے بتانا مقصود ہے کہ اس پر لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں، اب یہ اپنی عمر کے آخری حد تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب قیامت قریب ہے۔ قیامت کے آنے میں بالکل اتنا ہی وقت باقی رہ گیا ہے جتنا کہ ایک بڑھیا کی عمر اور اس کی موت میں باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی طرف بھی کوئی دھیان اور توجہ نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابلیس اور شیطان ہے، یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ عالم برزخ میں اور بہت سے واقعات اور حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں حلقہ بنا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو جس پر ہم آئے تھے
اسی حلقے میں باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور سب سے پہلے تحیۃ المسجد کے طور پر نفل نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے میں مسجد پر ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا معلوم ہونے لگا کہ حد نظر تک آدمی ہی آدمی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے مصلی پر بڑھا دیا اور فرمایا کہ آپ امامت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں سبوں نے بحیثیت مقتدی کے آپ کے اتباع کی ہیں۔ آج یہ سعادت و سرداری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، نبیوں کے سردار اور امام الانبیاء، نبیوں کے امام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے سفر کا یہاں تک کا حصہ طے کر لیا اور اس کے بعد مجھے آسمانوں پر بلند کیا، جب ہم آسمانوں پر پہنچے تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہر ایک نبی سے فرداً تعارف کروایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کی کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کے دائیں طرف ان کی وہ اولاد جمع کر دی گئی ہے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی وہ اولاد جمع کر دی گئی ہیں جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ جب ان کی طرف نظر کرتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ہم ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا عالم بالا اور عالم دنیا کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ایک اسٹیشن ہے۔ عالم بالا سے جو چیز نیچے کی طرف آتی ہے وہ پہلے سدرۃ المنتہا پر ٹھہرتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، اور جو چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ بھی پہلے سدرۃ المنتہا پر ٹھہرتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے۔ وہاں ایک بیری کا درخت ہے جس میں نور ہی نور اور چمک ہی چمک ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے اور بلند کیا گیا اور ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جس کو مقام صریف الخلام کہتے ہیں۔ صریف کے معنی آتے ہیں سرسراہٹ کے، اور اخلام جمع ہے قلم کی، یعنی جہاں پر قلموں کے سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے، جسے بے شمار قلم لکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ کاتبین خزاں و خدر فرشتے برابر لکھنے میں مشغول ہیں اور ان کے لکھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب ایک ایسا مقام آنے والا ہے
کہ جس مقام پر صرف آپ ہی جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، اور یہ مقام قاب قوسین ہے، جس کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے، فرمایا کہ مقام قاب قوسین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ کو اپنے نبی سے جو کچھ باتیں کرنی تھی وہ کہی، وحی کی، اللہ کو جو کچھ وحی کرنی تھی، لیکن کیا بات ہوئی اس کا ذکر موجود نہیں۔ کسی نے عشق و محبت میں یہ بات کہی، فرمایا میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین راہم قبر نیست۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم اور ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا کہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنا۔ البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ، میں عرش بری پر آیا ہوں اور پھر دنیا میں واپس جاؤں گا۔ جب دنیا میں کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ مجھ سے بھی جب میری امت یہ سوال کرے گی کہ آپ عالم بالا میں عرش الہی پر تشریف لے گئے، وہاں سے ہمارے لیے کیا تحفہ لائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ یہاں سے بطور تحفہ 2 چیزیں لے کر جائیں۔ یہ کہ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو جو شریعت دی جائے گی وہ شریعت دنیا کی تمام شریعتوں میں سب سے زیادہ سہل اور آسان ہوگی، اور دوسرا تحفہ یہ کہ آپ انہیں یہ خوشخبری سنا دیجیے گا کہ قیامت کے دن آپ کی امت سے سخت برتاؤ نہیں کیا جائے گا، بلکہ معمولی بہانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے انہیں بخش دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے کاہے کو پیش کیا جا رہا ہے؟ ارے مقدمہ تو وہ لڑتے ہیں جن کے مقدمے میں جان ہوتی ہے، میرے مقدمے تو کوئی جان ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے ایک بھی نیکی کی ہو تو کم از کم اس کی جیب میں کچھ تو موجود ہے، اور میں نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی ہے، اس لیے مجھے مقدمے کے لیے بلانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس یہیں سے حکم دے دیا جاتا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، کم از کم عدالت میں لوگوں کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتا، مگر چونکہ خدا کا حکم ہوگا اس لیے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ جب وہ اللہ کی دربار میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے شخص، آج میں نے تجھ کو تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں نے تجھ کو اپنے فضل سے بخش دیا۔ وہ سن کر حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی عمل صالح نہیں ہے، پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ تو اے اللہ، مجھے یہ بھی بتا دے کہ وہ میری کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بخش دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے وہ رات یاد نہیں رہی کہ جس رات تیری آنکھ کھل گئی تھی اور تو کروٹیں بدل رہا تھا؟ اس وقت تیرے منہ سے نکلا اللہ، مگر چونکہ تو نیند میں تھا اس لیے بھول گیا، اور میں خدا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی اس لیے میں نہیں بھولا ہوں۔ آج اسی ایک مرتبہ اللہ کہنے پر میں نے تجھے بخشا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس بندے کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو لفظ اللہ کے اگر بھول گیا لیکن میں نہیں بھولا، اس لیے آج میں تیرے اس ایک مرتبہ اللہ کہنے پر تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ کتنا سہل اور آسان ہوگا۔ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے، فرمایا
رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اس کے جوش میں آنے کے لیے نیکی کی کثرت ضروری نہیں ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لے گئے اور خدا سے ملاقات کے بعد پھر واپس تشریف لائے، اور یہ جو 5 وقت کی نماز کا فریضہ ہے واقعہ طویل ہے، مختصر یہ کہ 50 وقت کی نمازوں سے 5 وقت کی نماز ہوئی۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ لے کر تشریف لائے، اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر یہ نمازیں فرض ہیں۔ یہ واقعہ معراج تقرب خداوندی کا آخری اور انتہائی درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔